گلہائے عقیدت پیش کریں محمد اجمل۔ درود پاک حضور دی ذات تے بواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہ لاج رکھنا کہ میں تمہارا یا رسول اللہ، گبراہ ہوں میں یا رسول اللہ۔ ہاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، جن مزہ ہے ہاتھ چاہو۔ سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں کہ چن توڑ کے جوڑے کڑا، سورج پچھا موڑے کھڑا، تھوڑی آواز کرے تو، کہ چن توڑ کے جوڑے کھڑا، سورج پچھا موڑے کھڑا، سن عظمتاں ہن ساریاں، سن عظمتاں ہن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں کہ جیندے مکھڑے دی رب دید کرے، آقا دا حسن جمال میں کی دساں، سونا حال دلاں دے جان دے، آقا نو دل دا حال میں کی دساں، تے ہو ردن میں کی بولا، ہے بہوں لجپال میں کی دساں، جیندی انگلی پاک وی چن توڑے، آقا دا ہور کمال میں کی دساں۔ تو بلند آواز سے بولی سبحان اللہ۔ ہاں من کو بند دو اشعار۔ ہاں کہ کس کو ملتی ہے وہ جنت، یہ دیکھ لیتے ہیں، آنے والی ہے قیامت، یہ دیکھ لیتے
کہا سجاد نے قصر یزید میں جا کر کہ کس کے گھر کی ہے نبوت یہ دیکھ لیتے ہیں کس کو ملتی ہے وہ جنت یہ دیکھ لیتے ہیں. آج کی اس محفل میں عشق سرکار کمیٹی کے اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کی خدمات کے لیے عشق سرکار کمیٹی اور تمام اہلکاروں کا بہت بہت شکریہ. اب میں ابتدائی کلمات کے لیے تحریک منہاج القرآن الو والی کے سرپرست اعلیٰ جناب ملک محمد حمید کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ ادا کریں. ملک محمد حمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان خصوصی نہایت قابل احترام مہمان گرامی علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم. مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہے ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے. میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے. میں تحریک منہاج القرآن الول کی طرف سے معزز مہمان خصوصی آج کے خطیب فارغ التحصیل ادارہ منہاج القرآن شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری علامہ پروفیسر علی اختر روان صاحب کو آج کی اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے ساتھ ساتھ تمام معزز مہمان گرامی سید القرآ قاری علامہ محمد خان زمان پروفیسر جامعہ عرفان القرآن و قرات اکیڈمی خطیب جامع مسجد منہاج القرآن پپلا سے تشریف لائے تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران نہایت ہی قابل احترام الو علی کے علماء کرام اور تمام شرکت محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں منعقدہ آج کی اس کانفرنس میں شرکت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں تحریک منہاج القرآن الو علی کی طرف سے مسجد انتظامیہ اور تمام احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں بھرپور ساتھ دیا. اللہ پاک میلاد کانفرنس میں ہماری حاضری قبول فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی دین اسلام کے لیے خدمات اور اتحاد امت کے لیے بلا شبہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو آج کی محفل میں ممکن نہیں. صرف اور صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتب کا نام ہی ہم لینا چاہیں تو اس کے لیے بھی کئی گھنٹے درکار ہوں گے. آج کی محفل کے حوالے سے صرف ایک بات کرتا چلوں کہ 80s کی دہائی میں اور اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے. آپ سب ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. اس دور میں 1983 کے اندر جناب شیخ الاسلام نے پہلی مرتبہ عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد مینار پاکستان لاہور میں کیا اور وہ سلسلہ آج 41 سال سے جاری و ساری ہے، جس میں پوری دنیا سے علماء و مشائخ
قراء اور نعت خوان تشریف لاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوا اور ساتھ علماء اہل سنت نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تمام مسلمان اہل سنت خصوصاً تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن خوشی سے مناتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جدید منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس میں دینی اور دنیاوی علوم دونوں کا امتزاج ہے۔ جہاں پر دینی علوم کے لیے وہاں پر شعبے مختص ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ جات بھی موجود ہیں۔ دنیا کی پہلی جدید روبوٹک لائبریری منہاج القرآن انٹرنیشنل میں اس وقت موجود ہے، جس میں کوئی کام بھی ہیومن بینگز انسان سر انجام نہیں دیتے، بلکہ تمام کا تمام کتب کو اٹھانا، لانا، سرچ کرنا، سارے کا سارا کام روبوٹس ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ سوچ ہے کہ آج کے دور کے اندر عالم اسلام کے اندر کس طرح ہم نے دین اسلام کی پہچان کروانی ہے اور دنیا میں چیلنجز کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ نہ صرف منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، بلکہ ایسے بے شمار ادارے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر قائم کیے، جن سے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں سکالرز نکالے جا رہے ہیں جو جدید علوم، دنیاوی اور دینی علوم پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ انہی سکالر میں سے آج ایک سکالر ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے میں پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد رشید پروفیسر علامہ جناب علی اختر اوان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ خطاب شروع کریں اور قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام بھی آپ تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ جناب علی اختر اوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام حضرات علماء کرام، ثنا خوانان گرامی قدر، ذمہ داران و وابستگان تحریک منہاج القرآن، مہمانان ذی وقار اور جملہ خوشبخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل مجدہ کا
بے حد و حساب شکر کہ جس کی توفیق و عنایت سے ہم سب تاجدار کائنات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آقا کی ولادت باسعادت کی شکر گزاری اور احسان مندی کے لیے منعقدہ اس انتہائی پاکیزہ اور مبارک مجلس میں حاضر اور جمع ہیں۔ میں اس کے انتظام و انصرام پر تحریک منہاج القرآن علو والی اور انتظامیہ مسجد اور اس کار خیر میں ان کے ساتھ شریک و شامل جملہ معاونین اور تمام اہل محبت اور حاضرین و شرکائے مجلس سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اس مجلس کو از اول تا آخر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول بھی فرمائے اور ہمارے گزشتہ گناہوں کا کفارہ، آئندہ گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ اور آقا علیہ السلام کی توجہات کے نصیب ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ سورہ والضحیٰ سے ایک آیہ کریمہ بتوفیق الہی عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی گئی۔ اس کا پس منظر اس پوری سورہ مبارکہ کا اور پھر ان کلمات مقدسہ کا جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ان کا معنی و مفہوم اور چند ضروری چیزیں جتنا ہمیں وقت نے اجازت دی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں پوری گفتگو کا جو عنوان ہے، موضوع ہے اور خلاصہ ہے وہ ایک جملے میں پہلے آپ تک پہنچا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں۔ ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے کہ اس پوری کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ جملہ مخلوقات میں سے عالم خلق ہو یا عالم امر، مادی وجود والی مخلوق ہو یا غیر مادی، فرشتے ہوں، ارواح ہوں، اس پوری کائنات میں جو اللہ نے بنائی ہے کوئی ذات، کوئی وجود، کوئی ہستی اپنے مرتبے میں، اپنی صفات میں اور بارگاہ الہیہ میں اپنے علو مرتبت میں اور اپنی ذاتی شانوں میں آقا علیہ السلام جیسی نہیں ہے۔ حضور کی ذات سب سے زیادہ، سب سے منفرد ہے، اچھوتی ہے اور بے مثال ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اب اس کے لیے جو آیہ مبارکہ منتخب کی گئی یہ سورہ والضحیٰ سے لی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے، خطاب حضور سے کیا ہے اور جواب حضور کے کچھ دشمنوں کو دیا ہے۔ خطاب حضور سے کیا، جواب دشمنوں کو دیا۔ اب وہ کون تھے وہ سمجھ لیتے ہیں جن کو اللہ جواب دے رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو جو بھی وحی آتی آقا علیہ السلام وہ لوگوں تک، مخلوق تک اور اولاً قریش اور اہل مکہ وہ جو سامنے مخاطب تھے ان تک پہنچا دیتے، اور وہ آقا علیہ السلام کی اس بات، اس دعوت اور وحی میں جو کچھ آتا اس کا تمسخر کرتے، مذاق کرتے، جھٹلاتے، تردید کرتے، تکذیب کرتے، یہ سارا کچھ کرتے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ دن نزول وحی کا سلسلہ رک گیا،
حکمت الہیہ کے باعث وہی نہ آئی۔ اب وہ جو دشمن ہوتا ہے، معترض ہوتا ہے، اس کو کسی پل چین نہیں ہوتا، کسی پہلو وہ چین نہیں کرتا۔ وہ جنہیں پہلے وحی کے آتے رہنے پر پریشانی تھی، اب جب کچھ دن نہیں آئی وحی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک اور بات کہی اور طعنہ دیا، اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب روٹھ گیا اور ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ایک نئی بات کر دی۔ اب یہ چونکہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ایک طعنہ تھا تو اس پر بتقاضائے بشریت قلب اطہر پر بوجھ آنے کا اندیشہ تھا، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے قلب مبارک کو کافروں کے اس طعنے اور اس الزام کے اثر سے بچانے کے لیے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے سورہ والضحیٰ اتاری۔ اب دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پوری تاریخ انبیاء اور تاریخ امم، اس میں آپ کو اللہ رب العزت کا ایک طریقہ، ایک سنت نظر آئے گی۔ وہ یہ کہ جب بھی کسی پیغمبر اور نبی کو دنیا میں اللہ نے بھیجا اور اس نے آ کر دعوت حق پہنچائی، توحید کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، ہر پیغمبر کو اس کی قوم نے ہمیشہ جھٹلایا، تکذیب کی، تردید کی۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اپنے محبوب سے بھی فرمایا، حبیب اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو آپ اس پر آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ اپنا دل دکھی نہ ہونے دیں۔ آپ سے پہلے بھی سارے نبیوں کو جھٹلایا جاتا رہا، سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ سو وہ قوم، اس قوم کے لوگ اپنے پیغمبر کو جھٹلاتے، اور صرف اسی پر نہیں بس کرتے، وہ طعنے دیتے، وہ الزام تراشیاں کرتے، بہتان ترازیاں کرتے، وہ مختلف طرح کے عجیب و غریب الفاظ کہتے نبیوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو، جب بھی اس کسی نبی کو اس کی قوم کوئی طعنہ دیتی، الزام لگاتی، تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس طعنے کا جواب بتاتا، سکھاتا اور فرماتا کہ یہ جواب اپنی قوم کو دے دو۔ وہ جو اللہ جواب سکھاتا اور بتاتا یا حکم ارشاد فرماتا کہ یہ ان کو جواب دو، وہ اتنا ہی ہوتا جتنا قوم نے بات کی ہوتی، جتنا الزام لگایا ہوتا، اتنا ہی دو لفظی اور مختصر جواب دے کے اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا۔ میں 2-3 مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ درجنوں کی تعداد میں ہے، تھوڑی نہیں ہے، بہت ساری۔ اللہ نے پچھلے نبیوں کے جو احوال قرآن مجید میں بیان کیے، اس میں آپ کو جا بجا یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ان میں سے 2-3 لے رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قوم پیغمبر کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ہدایت بانٹنے آیا، جو گمراہی کے راستوں سے ہدایت کی طرف بلانے آیا، اس ہدایت دینے والے کو اور اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچانے والے کو، وہ جو خود گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے اور صراط مستقیم سے بے خبر تھے، وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو کہ ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اب یہ قوم نے الزام لگایا اپنے نبی پر، اللہ رب العزت نے جواب سکھایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا ہی جواب دیا۔ جواب یہ ہے، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، مجھے سارے جہانوں کے رب نے اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، تمہیں ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اتنی بات کی اور بات ختم۔
फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम आ गए, उनकी कौम ने भी कहा इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनजुन्नुका मिनल काज़िबीन। उन्होंने कहा कि ए हूद, हम आपको हमाकत में मुब्तला देखते हैं, बेवकूफ़ी में मुब्तला देखते हैं। चूँकि पैगंबर जो आकर बात कहता वो हर किसी को समझ नहीं आती थी। मसलन पैगंबर कहता कि आप ये जिन चीज़ों को खुदा बनाए बैठे हैं ये खुदा नहीं है, ये बुत, ये चांद, ये सितारे, ये मज़ाहिर फितरत, ये जितनी चीज़ें हैं जिनको मुख्तलिफ अदवार में इंसान ने अपना खुदा बना लिया, पहाड़ों को खुदा बना लिया, अपने हाथ से घड़कर पत्थर के पुतों को अपना खुदा बना लिया, ये जितनी चीज़ों को तुमने अपना खुदा बना रखा है ये खुदा नहीं है। ये तो अपने ऊपर पड़ी हुई मट्टी नहीं झाड़ सकते, तुम्हें क्या नफा पहुंचाएंगे, अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकते। मगर ये जिसको नहीं समझ आनी नहीं समझ आती। आज भी देखें, आपके पड़ोस में है हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं। उनके यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां, वो भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए खुद अपने हाथों से बनाते हैं। आज के इस दौर में जब इंसान लॉजिक से बात करता है, साइंटिफिक जो रियलिटीज हैं उनको मद्देनजर रख कर बात करता है, और उस इंसान समझता है कि उसकी अक्ल और शऊर का लेवल बहुत ऊंचा चला गया है, इसके बावजूद ये आपके सामने है। फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कारखाने लगे हुए हैं, घरों में अपने हाथों से तराश कर बनाते हैं और बनाकर सामने रख कर फिर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसी से अपनी इल्तिजाएं करते हैं। तो ये इंसान के फहम का एक कसूर है। जब पैगंबर आकर ये कहता है ये खुदा नहीं है, तो वो कहते हैं अच्छा ये खुदा नहीं है तो कौन खुदा है? वो कहता अल्लाह खुदा है। वो कहते हैं कहाँ है अल्लाह, दिखाएं, सामने लाएं, बताएं खुदा का। हम जरा देख लेना, जिसको आप खुदा मनवाना चाहते हैं वो कैसा है। पैगंबर कहता तुम उसे देख नहीं सकते, हत्ता कि तुम उसकी आवाज सुन नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते। जब पैगंबर ये कहता, इस पर वो कहते कि ये कैसी बेवकूफी और हमाकत की बात है। जो होता है वो नजर आता है, जो नजर नहीं आता वो है ही नहीं। ये इंसानों का फिक्र थी, ये इंसानों की सोच थी, ये इंसानों का मुवक्कफ था। इस बिना पर फिर वो पैगंबरों पर तोहमतें लगाते। पैगंबर कहता कि देखो अपने हालात दुरुस्त करो, अहवाल दुरुस्त करो, मामलात दुरुस्त करो, दूसरों के साथ अपना तर्ज अमल और रवैया दुरुस्त करो, इसलिए कि तुम्हें अपने हर एक अमल का हिसाब देना है। वो पूछते कब देना है, कब देना? अभी तक तो हम अपने ऊपर बाप दादों को भी देखते आए हैं, किसी का नहीं हुआ। पैगंबर कहता कि तुम्हें दोबारा खुदा की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। वो कहते ये जो मर गए सारे, जिनकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल गई और उनके जर्रों का निशान बाकी नहीं रहा, ये भी पैगंबर कहता हाँ इन सब को भी उठाकर खड़ा किया जाएगा। सदियां गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, सबको उठाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और हर कोई अपने अपने आमाले दुनियावी का इस जिंदगी में जो कुछ किया उसका हिसाब देगा। जब वो ये कहता, ये बात उनको फिर समझ ना आती। वो कहते ये हमाकत की बात है, ये बेवकूफ़ी की बात है, ना समझी की बात है। ये वो असबाब थे जिनकी बिना पर वो पैगंबरों पर तोहमत लगाते। अल्लाह उस तोहमत का जवाब नबी को सिखाता, नबी अपनी जुबान से वो जवाब कौम को बताता, कौम को देता। अब इसी तरह का वाकया उन्होंने कहा इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनजुन्नुका मिनल काज़िबीन, कि हम आपको हमाकत में मुब्तला बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं और हम आपको झूठा समझते हैं, झूठा। पैगंबर ने जवाब दिया या कौमे लैसा बी सफाहतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। अब देखिए ये उतना ही जवाब है जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क पड़ा। कौम ने इल्जाम में लफ्ज बदला, दूसरे पैगंबर ने जवाब में लफ्ज बदला। उन्होंने कहा या कौमे लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। इन्होंने कहा या कौमे लैसा बी सफाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उतना ही जवाब दिया, उससे ज्यादा नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम, उनको फिरौन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि अल्लाह खुदा है, तो वो कहता है तुम्हारा खुदा क्या करता है? मेरा खुदा जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा ये तो मैं भी कर लेता हूँ।
اس نے ایک شخص بے گناہ بیٹھا تھا اس کی گردن کٹوا دی، اور ایک شخص جس کو موت کے لیے منتخب کیا، موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، اسے پکڑ کر آزاد کر دیا، کہا میں بھی کرتا ہوں۔ یہ تمسخر تھا، یہ استہزاء تھا، مذاق اڑانا تھا۔ پھر انہوں اس طرح مختلف چیزیں۔ تو اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو فرعون کہتا ہے انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ جو تم بہکی سی باتیں کر رہے ہو نا، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، عجیب و غریب باتیں، جی اٹھے گے لوگ سارے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اللہ وہ ہے جس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جس تک پہنچا نہیں جا سکتا، ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ذرا جلال بھی تھا، جملہ اتنا ہی ہے، آپ سنیے، اتنا ہی جو اس نے کہا، فرعون نے اتنا ہی جملہ اس نے کہا انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا۔ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں انی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مسبورا، وہ کہتے ہیں فرعون مجھے ایسا لگتا ہے تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تیرا کچھ نہیں بچے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا، نشان عبرت بن جائے گا۔ آج تک نشان عبرت بنا ہوا پڑا ہے، آج تک میوزیم میں۔ سو آپ نے دیکھا ہر پیغمبر پر جب قوم نے تہمت لگائی تو اس کا جواب اللہ نے پیغمبر کی زبان سے ہی دلوایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت کی یہی سنت اور یہی طریقہ رہا، اور کسی کے لیے نہ بدلا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، جب حضور آئے تو اللہ رب العزت نے اپنا طریقہ بدل دیا، اپنی سنت بدل دی۔ فرمایا حبیب الزامات آپ پر بھی لگیں گے، تہمتیں لگیں گی، یہ راہ حق کا اثاثہ ہوتا ہے، راہ حق پر چلنے والوں کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو دیندار ہو جائے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے تو اللہ کا محبوب ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی، آسانیاں آ جائیں گی، دشواریاں نہیں ہوں گی، تہمتیں نہیں ہوں گی، الزام تراشیاں نہیں ہوں گی، اور جدھر جائے گا بندہ پھولوں کے ہار گلے میں ڈالے جائیں گے، پھولوں کی سیج ہوگی، ہر طرف واہ واہ ہوگی۔ یہ ہر طرف واہ واہ ہو اور بندے کو کوئی فیس نہ کرنی پڑے شے حالات میں لوگوں کی زبانوں سے، تو اس کا معنی یہ ہے یا وہ حق پر نہیں ہے یا وہ حق زبان سے کہہ نہیں رہا۔ اس لیے کہ جب حق کہے گا، حق زبان سے ادا کرے گا تو باطل کے نمائندے اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، مخالفت کریں گے، مزاحمت کریں گے، عداوت کریں گے، اس کے لیے بسا اوقات زندگی میں جینا دشوار کر دیں گے۔ یہ اہل حق کے حق ہونے کی علامت ہوتی۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور نے دعوت حق دی، اب پہلے ہر نبی کی دفعہ اللہ کی سنت کے دو اجزاء تھے، ایک وہ پیغمبر سے فرماتا یہ جواب دے دو، پیغمبر سے دلواتا، اور وہ جواب بھی اتنا ہی ہوتا جتنا الزام تھا۔ آپ نے مثالیں دیکھ لی، بس ایک لفظ کو تبدیل کر کے قوم کو جواب دے دیا اور بات ختم کی۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ کے لیے اپنی سنت، اپنا طریقہ بدلتے ہیں، اب آپ پر بھی الزامات لگیں گے۔ پہلے ہر پیغمبر خود جواب دیتا تھا، حبیب آپ نے ایسا نہیں کرنا، جو آپ پر الزام لگائے، تہمت لگائے، بہتان لگائے، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ کو جو کام ہم نے دیا آپ وہ کرتے رہے، جو آپ پر الزام لگائے گا اللہ فرماتا ہے اس کو میں دیکھ لوں گا، اس کا جواب میں دوں گا، آپ نے اس کو منہ نہیں لگانا، اس کو میں نبٹ لوں گا۔ اب پورا قرآن اور آقا علیہ السلام کی ساری سیرت طیبہ اٹھا کر تک لیں، اللہ نے کسی جگہ پر مصطفیٰ کو خود جواب دینے ہی نہیں دیا۔ فرمایا ابھی میں جو ہوں میں ایک مثال اس زندگی سے دے دوں، پھر اس سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پر پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی اللہ کے امر سے۔ اہل مکہ قریش آ گئے، جب آ گئے انہوں نے پوچھا کیا عبادت نہیں تھی، صداقت و امانت تھی، سچائی تھی، دیانتداری تھی،
آج کہاں ہے ہم میں؟ کہاں ہے؟ صبح سے شام تک اور شعور کی آنکھ کھلنے سے لے کر مرنے تک پوری زندگی جھوٹ پر استوار ہے. کاروبار میں جھوٹ ہے، ملازمتوں میں جھوٹ ہے، بے ایمانیاں ہیں، رشوتیں ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی ہے، ملاوٹ ہے، استحصال ہے، ظلم ہے، حق تلفی ہے، قبضے ہیں، دوسرے کا حق چھیننا ہے، مارنا ہے، دوسرے کو محروم کرنا ہے. اور جو کوئی ایسا کر لے وہ اسے اپنی سمجھداری، چالاکی اور تیزی سمجھتا ہے اور کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں. اور بہت سارے لوگ ساری زندگی دھندا یہ کرتے ہیں، دفتروں میں با اختیار جگہ پر بیٹھے ہوں تو لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، رشوتیں لیتے. وہ سرکار سے تنخواہ خدا جانے کس شے کی لیتے ہیں، لوگوں کے کام کرنے کی رشوتیں لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں ساری زندگی، لاکھوں کروڑوں کے اثاثے بناتے ہیں، اور پھر جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوپی سر پہ رکھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے پہلی صف میں بیٹھنے لگتے ہیں، پھر سال میں 4 عمرے کرنے لگتے ہیں. تاجر ہیں، تاجر ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، سودے میں بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اور سال میں 6 بار عمرے کرنے چلے جاتے ہیں. عمرے کرنے، یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ کر کے جو مال کماتے ہو اور عمرے اور حج کرنے چلے جاتے ہو، 1 ٹکے کا اس کا ثواب اور نفع نہیں ہے. 1 ٹکے کا. وہاں جاتے ہو فقط ایک خدا کے گھر جو منسوب ہے اس سے پتھروں کی ایک عمارت دیکھتے ہو جس کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہو، سفر کی صحبتیں اٹھاتے ہو، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہو، مشقتیں کرتے ہو، اور لوگوں کا خون چوس کر گئے ہوئے ہوتے ہو. لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھو، لوگوں کی محرومیوں کو دور کرو، کسی بھوکے کے منہ میں نوالا ڈالو، کسی یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھو، کسی کو تعلیم کی دولت جو ہے دلوا کر دیکھو، کسی بچی کو عزت کے ساتھ اس کے گھر میں رخصت کر کے دیکھو، کسی بیوہ کو اسباب زندگی فراہم کر کے دیکھو، لوگوں کی محرومیاں دور کر کے دیکھو. وہاں جاتے ہو تو پتھروں کی عمارت تکتے ہو، اللہ کے بندوں کے دکھ دور کر کے دیکھو، تمہیں یہیں پر کعبے والا نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا. تمہارے من میں نور پیدا ہوگا، تمہارے اندر سکون آئے گا، تمہیں اندر خوشی نصیب ہوگی. خوشی سہولتوں اور نعمتوں سے نہیں ہوتی، خوشی اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. اس کا چشمہ اندر سے پھوٹتا ہے. تو خیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں مان لو گے میری بات؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو حضور نے فرمایا جس طرح میرے کہنے پر اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر فوج اور لشکر کو مان لو گے، اسی طرح میرے کہنے پر اللہ کو مان لو. اللہ کو ایک لاجیکل اس کی بنیاد بنائی. ان کو متوجہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دکھائیں خدا کیسا ہے. آقا نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. اچھا بات کروا دیں، آواز سن لیں. کہا تم نہیں سن سکتے، سمجھا دیں کیسا ہے، اس کی کوئی صورت، اس کا کوئی تصور، کوئی ناک نقشہ، کوئی چہرے کے خد و خال، کوئی سمجھا دیں. آقا نے فرمایا جو تمہاری سمجھوں میں آ گیا پھر خدا کیسا ہوا. اس لیے کہ تمہاری سمجھ، عقل، شعور مخلوق ہے، وہ خالق ہے. جس خالق کا مخلوق احاطہ کر لے وہ کیسا خالق ہوا، وہ کیسا. تو انہوں نے آقا علیہ السلام نے ریفیوز کر دیا. جب یہ ساری بات ہوئی تو ابو لہب نے ایک جملہ کہا آقا علیہ السلام کے لیے. کھڑا تھا نیچے، آقا اوپر پہاڑی پر کھڑے تھے. جب یہ گفتگو ہوئی، یہ مذاکرہ ہوا، تو اس نے حضور کے لیے سخت لفظ، بےہودہ لفظ کہا تبا لک الہٰذا جمعتنا، آپ کے ہاتھ ایسے ہو جائے. بددعائیہ جملہ کا، کلمہ کا، آپ کا ہاتھ ایسے ہو جائے، اس لیے ہمیں بلایا تھا. اب یہ ایک فرد نے تہمت لگائی ہے، ایک فرد نے مصطفیٰ کو کچھ سخت لفظ گئے ہیں. اللہ نے فرمایا حبیب آپ نہ ان کو منہ لگانا، آپ نہ منہ لگانا، آپ ان کے ساتھ بات نہ کرنا، میں جو بیٹھا ہوں. اللہ نے اب یہ جملہ، آپ نے پچھلے جملے سن لیے، قوم نے جتنی بات کی پیغمبر اتنی بات کرتا تھا. اب اس کا جملہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ آپ کو اس جملے کی لینتھ کا اندازہ ہو جائے کہ جملہ کتنا تھا، جواب کتنا آیا ہے. جملہ اتنا ہے تبا لک الہٰذا جمعتنا. یہ جملہ ابو لہب کا تھا. رب ذوالجلال نے پوری سورت اتار دی. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کا ایک جملہ تھا، اللہ نے 7 جملے اتار دیے. 7 جملے. فرمایا میرے محبوب کے متعلق وہ اور تھے، وہ بھیجے ہوئے میرے ہی تھے، محترم تھے، مصادر ہدایت تھے، ہدایت کے چشمے تھے، مگر ان کے اور اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فقط نبی و رسول تھے، یہ نبی و رسول بھی ہیں، میرے محبوب بھی ہیں. محبوبوں کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی ایک بات کے جواب میں 5-7 آیتیں اتار دی، پوری سورت اتار دی. اب یہ پوری سورت نہ اس میں کوئی اجزائے ایمان میں سے کسی عقیدے کا بیان ہے، نہ اس میں ارکان اسلام میں سے کسی رکن اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بیان و مطالبہ ہے، نہ اس میں عمومی زندگی گزارنے کے لیے کوئی تعلیمات کا بیان ہے. یہ ساری کی ساری سورت اس ابو لہب کے رد میں ہے جس نے ایک جملہ کہا تھا. ایک جملہ. آپ سمجھ گئے اللہ رب العزت کی سنت میں تبدیلی آئی. اب اس معاشرے نے آقا علیہ السلام کے لیے کہا کہ ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ان کا رب ان سے روٹھ گیا. تانا خدا کے حوالے سے تھا. اللہ نے فرمایا حبیب آپ نے اس کا نوٹس ہی نہیں لینا، اس بات کا آپ نے ذرا سا اس طرف دھیان ہی نہیں دینا. میں بیٹھا ہوں نا جواب دینے کے لیے، میں جواب دیتا ہوں. اچھا اب چونکہ یہ الزام براہ راست یہ حضور پر نہیں تھا، الزام نہیں تھا حضور پر، حضور کو کوئی برا بھلا نہیں کہا گیا تھا، معاذ اللہ کوئی بےہودہ گھٹیا بات نہیں کہی گئی تھی، تانا دیا گیا تھا، اللہ نے چھوڑ دیا ہے. یہ تانا اللہ کی طرف تھا، رب کی طرف. اب رب یوں سمجھے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے، یہ لفظ اس کے حسب حال نہیں ہے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے اپنی صفائی محبوب کو پیش کی ہے. کہیں حبیب کافروں کے تانے کا اور اس بات کا تیرے اوپر اثر نہ ہو جائے. سو اللہ رب العزت نے پوری سورت اتاری ہے اور اس سورت کی ابتدا قسمیں کھا کر کی ہے، قسمیں کھا کر. اور قسمیں کھائی. اب محبت کی زبان ہے، اس میں استعارہ استعمال ہوتا ہے، کنایہ اشارے کی زبان ہوتی ہے، محبت اشارے کی، اس میں وضاحت نہیں ہوتی، تفصیلات نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. لفظی ترجمہ آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے تراجم میں لکھا ہوا ہے کہ وقت چاشت کی قسم، جب سورج پورا نکل آتا ہے صبح افق سے اور ابھی اس کی شدت بہت زیادہ نہیں ہوئی ہوتی، جب ذرا سا اوپر نکلتا ہے اس وقت کی بات ہے. اس آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اس وقت چاشت کی، یہ اس وقت کی بات. وَالضُّحَىٰ حبیب وقت چاشت کی قسم یعنی روشن دن کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے. اب اس میں ایک ظاہری معنی کے اعتبار سے مفہوم ہے. حبیب یہ کہتے ہیں روٹھ گیا، آپ کا رب آپ سے روٹھ گیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا. سونا 24 یہ ایک دن کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک دن کا اجالا، ایک رات کی تاریکی. حبیب میں قسم کھا کر اعلان کر رہا ہوں وَالضُّحَىٰ روشن وقت کی قسم دن کی، واللیل اور تاریک وقت کی قسم رات کی. حبیب نہ میں دن میں روٹھا نہ رات میں روٹھا، کس وقت روٹھا؟ آپ سمجھ گئے نا. اور مت ہے حبیب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. بھئی 2 ہی اوقات ہیں نا، 2 ہی اوقات، ایک یوم کے، یا دن ہے یا رات ہے. حبیب میں دن کی بھی قسم کھاتا ہوں وَالضُّحَىٰ، میں رات کی بھی قسم کھاتا ہوں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جب چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے روٹھا ہے. ان 2 اوقات میں تو روٹھا نہیں. ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کس وقت روٹھا ہے. یہ اس کا ظاہر معنی ہے. اب اس کا ایک باطن معنی ہے، باطن معنی وہ بزبان محبت ہے. فرمایا
اب دیکھیے آپ کو کہے یا آپ کے کسی متعلقہ شخص سے کہے, کسی بچے سے کہے کہ بھئی تمہارا باپ تم سے روٹھ گیا ہے, بیٹا باپ سے پوچھے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, آپ کہیں نہیں ناراض ہوا, وہ کہیں نہیں مجھے سب کہتے ہیں تمہارا والد تم سے ناراض ہو گیا ہے. اب آپ اسے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں ناراض ہوا, اس کے لیے آپ تشریف رکھیں, اس کے لیے آپ قسم کھائیں. قسم تو قسم کس شے کی کھائیں گے, گھٹیا ادنا شے کی یا محترم اور مقدس شے کی؟ بولیے. کبھی آپ میں سے کسی نے ایسا کیا, خواہ بیٹا باپ کو یقین دلانا چاہتا ہے یا باپ بیٹے کو, چھوٹا بڑے کو یا بڑا چھوٹے کو, کبھی آپ نے ایسا کیا گلی میں چلتے چلتے کہ اپنی بات کی صداقت اور سچائی کا یقین دلانے کے لیے آپ نے کہا, گلی میں ایک پتھر پڑا ہو, آپ نے کہا اس پتھر کی قسم, اس وٹے کی قسم میں تم سے نہیں روٹھا, یا اس وٹے کی قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں ہوا؟ کبھی ایسا کیا آپ نے؟ کوئی لکڑی پڑی ہے راستے میں, کوئی ٹوٹا ہوا جوتا پڑا ہے, آپ نے کبھی اس کی قسم کھائی کہ بھئی اس کی قسم, اس شے کی قسم کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں, آپ قسم کھاتے ہیں محترم مقدس شے کی, بلند شے کی, اونچی شے کی, جو اس کے لیے بھی وہ لائق احترام ہو. اب کافروں نے تانا دیا کہ حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا, اللہ یقین دلا رہا ہے حبیب نہیں چھوڑا, تو قسم کس شے کی کھائے گا, حضور سے کم تر شے کی یا اعلیٰ شے کی؟ اعلیٰ شے کی کھائے گا. اب وہ رب ہے, اس نے ساری کائنات بنائی, اب وہ قسم کھانے لگا تو یہ ساری کائنات اور اس کی کوئی شے حضور کے برابر نہیں ہے, حضور سے اونچی تو درکنار, تو رب کس شے کی قسم کھائے؟ اس نے تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ساری کائنات کو دیکھا ہوگا, جائزہ لیا ہوگا. حبیب کس شے کی قسم کھاؤ؟ اس کی محبت نے مصطفیٰ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ رب نہیں روٹھا, کائنات میں کسی شے کو قسم کھانے کے لائق نہ جانا, سو اس نے قسم کھائی پردے میں, اس نے محبت کھائی, اس نے قسم کھائی استعارے اور کنائے کی زبان میں. فرمایا والضحیٰ, لفظی معنی تھا دن کا اجالا, اس کا استعاراتی معنی تھا, کنائے کا معنی تھا, اشارے کا معنی تھا. حبیب وقت چاشت کی طرح اور دن کے اجالے کی طرح چمکتے تیرے روشن مکھڑے کی قسم, پیارے تیرے چہرہ انور کی قسم, حبیب تیرے روئے تابا کی قسم, اور واللیل اذا سجا, حبیب تیری سیاہ زلفوں کی قسم جو چھائیں تو ایسے لگے رات کی تاریکی ہو گئی. حبیب جو رب تیرے چہرہ انور کی قسم کھاتا ہے, جو تیرے رب تیرے گیسوئے تاب کی قسم کھاتا ہے, وہ رب بھلا تجھ سے روٹھا ہوگا؟ تیرے مکھڑے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, تیرا رب نہ تجھ سے روٹھا ہے نہ تجھے اس نے چھوڑا ہے. جب یہ آیتیں اتری ہوں گی, آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ السلام کی فرحت کا عالم کیا ہوگا اور کفار کی مایوسی کا عالم کیا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا ارے ان کا رب ان سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, رب ہو کر ان کے چہرے اور زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے. تو یہ اللہ نے یقین دہانی کے لیے کیا, کافروں کے تانے کو رد کرنے کے لیے, ان کے الزام کا جواب دینے کا اہتمام کیا. اس میں پھر اللہ رب العزت نے آگے حضور کی شانیں بیان کی. میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, حبیب تیری ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچی ہے. کیا معنی کہ حبیب وہ جو مسلسل پیغام آ رہا تھا اس کا اپنا معاملہ, مگر کچھ وقت کے لیے اس پیغام کو روکا تاکہ آتش شوق, آتش محبت اور بھڑک اٹھے. حبیب تیرے شوق میں اور زیادہ وہ قوت پیدا ہو جائے, طاقت پیدا ہو جائے, اور اس طرح جب اور زیادہ تیرا شوق بھڑکے گا, پھر جب دوبارہ رابطہ بحال ہوگا اس کی لذت اور ہوگی. اس لیے عارفوں نے کہا کہ پاویں ہجر تے پاویں وصال ہوئے, وکھو وکھ دوہاں دیاں لذتاں میں. اور محبت یاد رکھیے, محبت پلتی ہجر میں ہے. محبت پر جو جوانی ہے, محبت کی نمو
اور محبت کا پروان چڑھنا وہ ہجر و فراق میں ہوتا ہے، وصال میں نہیں ہوتا۔ وصال تڑپ کی موت ہوتی ہے اور فراق محبت کے لیے گویا پانی ہوتا ہے۔ فرمایا حبیب کچھ دن وقفہ اس لیے کیا تاکہ تیری محبت میں اور شدت آ جائے، پھر جب پردے اٹھے، کلام اترے، جلوے نصیب ہو تو وہ لذت دعات شاہ ہو جائے۔ یہ کہا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، میں رب ہو کر کہتا ہوں میں اتنا دوں گا، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، میں تیری رضا کو مقدم جانوں گا۔ اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ یہ ہماری آج کی گفتگو ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب اس نے بھلا تجھے یتیم نہ پایا پھر تجھے ٹھکانہ دیا۔ اب میں ابھی صرف اس کا وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت سارے اکثر لوگوں کو علماء کو چھوڑ کر باقی سب کو یتیم کا ایک ہی معنی پتا ہے، ایک ہی معنی، اور وہ یہ کہ یتیم وہ جس کا والد نہ ہو، جس کے سر پر باپ کا دست شفقت نہ ہو، وہ یتیم، یہی معنی لیتے ہیں نا۔ اس کے سوا ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی معنی متداول ہی نہیں ہے، معروف ہی نہیں ہے۔ عربی زبان کی جو انفرادیتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کے 52 معنی ہیں۔ یہ جو آپ سے کہا گیا قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جس کا ترجمہ ہم نماز کرتے ہیں، لفظ صلاۃ کے 52 معنی ہیں، 50 سے بھی زائد۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے۔ اسی طرح لفظ یتیم، اس کے اعراب کے اعتبار سے 2 مادے ہیں، 2 روٹ ورڈ ہیں۔ ایک ہے یا کی پیش سے اور ایک ہے یا کی زیر سے۔ ایک ہے یتم اور ایک ہے یتم، دونوں سے معنی الگ الگ ہے، الگ الگ۔ یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس معنی کے سوا، جو جس کا باپ نہ ہو اس معنی کے سوا۔ مثلا آپ کے یہاں ترکیب استعمال ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے لیے بھی وہ لفظ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں در یتیم، کہتے ہیں نا۔ جو میٹرک تک بھی بچہ یا بندہ پڑھا ہوا ہے وہ اس بات کو در یتیم۔ اب در جو ہے فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے موتی۔ کیا معنی ہے؟ موتی۔ تو در یتیم، یتیم موتی، تو آپ اس کا کیا معنی لیں گے؟ وہ موتی جس کا باپ نہیں ہے، یہ معنی لیں گے، حالانکہ یہ بڑا اعلیٰ معنی ہے اس کا۔ تو در موتی کو کہتے ہیں، یتیم یتیم موتی۔ ابھی اس کا معنی نہیں کر رہا۔ اگر اس کا معنی وہ لیا جائے کہ جس کا باپ نہیں ہے، یتیم اسی کو کہتے ہیں، تو پھر در یتیم وہ موتی جس کا باپ نہیں، یعنی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ اس معنی کے بالکل الٹ ہے۔ یتیم کا ایک معنی اس سینس میں کہ جس کا باپ نہ ہو یہ ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو، مگر دوسرے مادے اور اعراب سے اسی لفظ کا معنی ہے۔ پہلا ہے جس کا کوئی نہ ہو، دوسرے مادے سے لیے جائے تو معنی ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، جو منفرد ہو، جو بے مثال ہو۔ اب اللہ کافروں کے طعنے کا رد کر رہا ہے اور اپنے حبیب کی دلجوئی کر رہا ہے۔ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن، سوڑیا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، ساری کائنات بنائی، مخلوقات بنائے، ارض و سماوات بنائے، مگر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم سب کچھ بنایا میں نے ہے، اور بنا کر جب تجھے سامنے رکھا اور پوری کائنات کو دیکھا، نہ کوئی تجھ جیسا دیکھا نہ تجھے کسی جیسا دیکھا۔ الم یجد کا یتیمن، حبیب یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، ارے میں نے ساری کائنات میں دیکھا، تجھے سب سے منفرد پایا، تجھے سب سے اچھوتا پایا، سب سے نرالا دیکھا، بے مثل دیکھا۔ ارے جب تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تیرا رب تجھے چھوڑے گا؟ ایسے محبوب کو کوئی چھوڑتا ہے؟ اس سے کوئی قطع تعلق کرتا ہے؟
अलम यजिद का यतीमन, हमने तुझे बेमिसाल पाया, फआवा, तो हमने तुझे अपने लिए रख लिया है। हबीब, बाकी सारी कायनात वो तेरे लिए औरों के लिए बनाई, तुझे फकत अपने लिए बनाया। तू तो है ही मेरा। अरे ऐसा मोहन, ऐसा प्रीतम हबीब, ऐसा हुस्न का पैकर, ऐसा जमाल का पैकर अरे कायनात में हो तो कोई भला उससे रूठता है और उसको छोड़ता है? सोनिया, तुझे ऐसा बनाया है और ऐसा पाया है कि मैंने कहा बस तू फकत मेरा है, बाकी सारी कायनात औरों के लिए। अलम यजिद का यतीमन, तुझे बेमिसाल पाया। मैं इस मजमून को थोड़ा सा भी इधर लेके जाना चाहता हूं ताकि हम इस मजलिस से कुछ लेके भी उठे। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एतबार से बेमिसाल बनाया, हर एतबार से, और इसका इजहार आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जुबान अक़दस से बेमिसाल कई मर्तबा किया, बेशुमार मर्तबा। आका अलैहिस्सलाम ने सियाम विसाल रखना शुरू किए। सियाम विसाल रोजे, कौन से रोजे सियाम विसाल? ये वो रोजे हैं जो एक दफा रख लिया तो ना सहरी है ना इफ्तारी है। एक है 24 घंटे के रोजे, 24 घंटे के, पिछली उम्मतों में भी होते थे, इस उम्मत में भी इब्तिदान थे, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी, कि मगरिब के बाद रोजा रखना भी है, खोलना भी है। बस मगरिब हुई, खाया पिया, रोजा रखा, और सोने से पहले जो खा लिया सो खा लिया। नींद आ गई, सो गया बंदा, खुद सोया या इत्तफाकन सोया, अब अगला रोजा शुरू हो गया। अब अगले दिन मगरिब के बाद खाना है। उस रोजे की बात नहीं कर रहा जो 24 घंटे के लिए होता है। ये सियाम विसाल, एक मर्तबा रख लिया तो जितने दिन रखना है, ना दिन को ना रात को, ना सुबह ना शाम, ना कुछ खाना ना पीना, उसकी कोई इफ्तारी नहीं है। वो जितने दिन के बाद उसको मुकम्मल करना है उस वक्त इफ्तारी आएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने सियाम विसाल रखना शुरू किए। सहाबा ने देखा, वो हुजूर के आशिक, वो हुजूर के नाम पर मर मिटने वाले, वो हुजूर की अदाओं को अपनाने वाले और आका के लिए तन मन धन निसार करने वाले, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी रोजे रख लिए। अब वो थे, आका थे। जब एक दो दिन गुजरे तो हुजूर ने पूछा, फरमाया भी क्या बात है, ये तुम्हारे चेहरे जरा जर्द से नजर आने लगे हैं, जर्द हो गए हैं। उनके अंदर जो चमक थी आंखों में वो नहीं रही, चेहरे जो है वो मुरझाए से लगने लगे। तुम चलते हुए डगमगाते हो जैसे नकाहत और कमजोरी आ गई, क्या हुआ? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमने भी आपको देखकर सियाम विसाल रखना शुरू किया। सियाम विसाल, आका के वजूद पर एक जर्रा बराबर उसका कोई फर्क ना पड़ा, कोई असर ना हुआ। हुजूर उसी तरह हशाश बशाश, आका उसी तरह पुरौनक चेहरा, उनके चेहरे मुरझाने लगे। जब उन्होंने कहा हमने भी रोजे रखना शुरू किए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरे जैसा कौन है, मेरी मिस्र कौन है? ये जुबान मुस्तफा का ऐलान है और सवाल है। फरमाया, अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मैं तो रात इस हाल में बसर करता हूं, मेरा रब अपने दस्ते रहमत से मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी। वो जो रब खिलाता पिलाता है वो गंदम की रोटी नहीं खिलाता, वो किसी चश्मे का पानी नहीं पिलाता, वो खजूरें जौ नहीं खिलाता। रब जो खिलाता है अपनी कुर्बत और अपनी मारिफत के निवाले खिलाता है। रब जो पिलाता है अपने दीदार का शरबत पिलाता है। आका अलैहिस्सलाम उसके हुजूर इलाह में उन लज्जतों में होते थे कि ये दुनिया के मादी खाने पीने, ये जरूरतें और हाजात आका के मुकाम और मर्तबा से बहुत नीचे रह जाती थी। मुस्तफा इस खाने पीने के मोहताज न थे। वो अगर खाते थे तो हमारी सहूलत के लिए खाते थे, वो अगर पीते थे तो हमारी तरबियत के लिए, कि इसके जरिए इन्हें सुन्नत नसीब हो जाए, खाने पीने का सलीका आ जाए। वो हमारी खातिर खाते पीते थे, अपनी जरूरत के लिए न खाते पीते थे। आकर मेरे जैसा कौन है? अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल बनाया। लफ्ज कहे, अय्युकुम मिस्ली, मेरे जैसा तुम में से कौन है, मेरे जैसा कौन है? और अहले तहकीक ने
کئی اعتبار سے حق ادا کیے. انہوں نے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی حضور کے کھانے پینے کو کیلکولیٹ کیا, اس کا ویٹ کیا, اور آپ حیران ہوں گے جو عدد نکلا. اکثریت کا اس پر اتفاق ہے, اکثریت کا, کہ آقا علیہ السلام نے 63 برس کی کل بشری زندگی میں جو کچھ کھایا اس کی مقدار 17 سیر ہے. 17 سیر. 63 برس میں جو کچھ کھایا اس کو اکٹھا کر کے اگر تولا جائے تو 17 سیر. آدھا من نہیں بنتا, آدھا من بھی 20 سیر کا بنتا ہے. 17 سیر کھایا. ارے جو اتنا کم کھا کر جیا وہ نہ بھی کھاتا تو بھی جیتا رہتا. اس کی زندگی اس کھانے پینے کی محتاج نہ تھی. آقا جب عمر مبارک 24 سال کے قریب پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا کی طرف جانے لگے. جب جانے لگتے حضرت خدیجہ کچھ 7 چیزیں باندھ دیتی, کوئی کھجوریں باندھ دیتی, کوئی ستو باندھ دیتی, کوئی پانی دے دیتی. چلے وہاں جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے, کوئی ضرورت ہوئی تو کھائیں پیئیں گے. اور وہ اندازہ کرتی ہے جو کچھ میں نے دیا معمول کے کھانے میں یہ آقا کے لیے 3 دن کافی ہوگا. 3 دن اتنا سا تو کھاتے تھے, 3 دن کافی ہوگا. جب 5 دن گزر جاتے, 7-10 دن گزر جاتے تو حضور واپس تشریف نہ لاتے تو وہ زوجہ مطہرہ تھی, شریکہ حیات تھی, پریشانی لائق ہوتی. 3 دن کا تو کھانا تھا, چلو کھایا ہوگا. آج 5 دن اوپر ہو گئے, باقی دنوں میں کیا کرتے ہوں گے؟ وہ غار حرا کا سفر کرتی, دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزر کر وہاں پہنچتی, اندر جھانکتی غار حرا میں, اندر کا منظر دیکھتی, اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتی. وہ سوچ کر آئی تھی 3 دن کھایا ہوگا, باقی کیسے چلا ہوگا نظام. اندر دیکھتی وہ 3 دن کا کھانا بھی جو کا تو پڑا ہوتا. آقا یاد الہی میں محو مست ہوتے, حضور اللہ کے ذکر میں غرق ہوتے. وہ جو ذکر خدا کی لذت تھی, وہ جو یاد الہی اور محبت الہی کی تراوت تھی, وہ جو حلاوت تھی, وہ مصطفیٰ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتی. جس کی ساری زندگی ایسی گزری وہ کیسا بے مثل ہوگا, کیسا انوکھا ہوگا, اور کیسا منفرد ہوگا. بس ادھر سے میں ایک حدیث, یہ بہت ساری تھی, میں ایک حدیث اور 2-3 ٹاپکس اس کے ساتھ متعلقہ جوڑ کر ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کئی دوسرے روات نے اس کو روایت کیا ہے, فرمایا لوگوں قبر میں تم سے میری بابت پوچھا جائے گا اور تمہارا امتحان لیا جائے گا میرے حوالے سے. سو قبر میں جانے سے پہلے میرے متعلق تیاری کر لینا. اور یہ بات بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم, کہ آقا علیہ السلام نے قبر کے متعلق جو کچھ بیان کیا. آپ سنتے ہیں, اکثر آپ بالعموم سنتے ہیں قبر میں 3 سوالات ہوں گے, ایسے ہی ہے. ایک سوال اللہ کے متعلق ہوگا, من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال دین کے متعلق ہوگا, ما دینک. تیسرا سوال آقا علیہ السلام کے متعلق ہوگا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تینوں سوال حق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس بات کو ہو سکے تو اپنے حافظے میں اور اپنی یادداشتوں میں کہیں محفوظ کیجئے کہ امام بخاری نے پوری صحیح بخاری میں کسی ایک جگہ 3 سوالات نہیں لکھے. کسی ایک جگہ 5 جگہ پر سوالات قبر کی روایت لائے ہیں, 5 جگہ پر بخاری میں, اور 5 کے 5 مقامات پر کسی ایک جگہ اللہ کے متعلق سوال نہیں لکھا. پوری بخاری میں یہ سوال نہیں ملے گا کہ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک, تیرا رب کون ہے. پوری بخاری میں نہیں ملے گا کہ قبر میں کہیں یہ پوچھا جائے گا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. امام بخاری نے ایک ہی سوال لکھا تاکہ لوگوں کی کنسنٹریشن, لوگوں کی توجہ, لوگوں کا دھیان اس ایک پر رہے اور اس کے لیے پوری تیاری کرے. چونکہ قبر میں نجات اور اللہ کی بارگاہ سے خوشخبری اور مژدہ
وہ اس ایک سوال کے جواب پر ہے. وہ پوری بخاری میں جہاں لکھتے ہیں ایک ہی سوال لکھتے ہیں کہ بندے قبر میں سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. مصطفیٰ کا چہرہ دکھا کر، آقا کا جلوہ اطہر دکھا کر، حضور کی شبیہ مبارک جو نام دے لے، آقا کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا بتا ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا، جب ممبروں پر بیٹھتا تھا، تقریریں کرتا تھا، خطاب و واعظ کرتا تھا، جب قلم اٹھاتا تھا، کتابیں لکھتا تھا، جب لوگوں سے بات کرتا تھا، مدارس میں طلباء کو پڑھاتا تھا تو کیا سکھاتا تھا اور حضور کے متعلق کیا بتاتا تھا. قبر میں ایک ہی بات ہوگی، بتا مصطفیٰ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. اس پر نجات بھی ہے درست جواب دینے پر، اس پر گرفت اور عذاب بھی ہے غلط جواب دینے پر. لوگوں، ذات مصطفیٰ دین کا مرکز و محور ہے. حضور کی ذات کائنات میں سب سے منفرد اور بے مثال ہے. ہم اپنے مقدر پر رشک کریں کہ اس نے اپنے اس بے مثال محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، ہمیں پیدا فرما دیا. اب آقا کے ساتھ ہمارے تعلق کے دو تقاضے ہیں. اللہ نے احسان کیا، پیدا فرما دیا. یاد رکھیے جب اعزاز مل جائے تو اس اعزاز کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. وہ اعزاز خواہ کسی طور ملے، وہ اعزاز تشریفاً ملے، تشریفاً یا محنت سے، جس بھی اعزاز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. کائنات میں اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ مصطفیٰ کا امتی ہو جائے، اور اس سے زیادہ ذمہ داری کی بات بھی کوئی نہیں. یہ امتحان بھی بڑا ہے، امتحان بھی بڑا ہے. سو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کو اختیار کیجئے اور معاشرے میں محبت مصطفیٰ کو فروغ دیجئے. اپنے بچوں کو سکھائیے، اولادوں کو بتائیے، اپنی نسلوں کو اس راہ پر چلائیے. یاد رکھیے حضور دین کا، ایمان کا وہ مرکز و محور ہے جس پر پورے دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، پورا دائرہ بنتا ہے. سو آقا علیہ السلام کی محبت کو اختیار کیجئے، حضور کی عظمتوں کے گن گائیے، آقا کے قصیدے گائیے، حضور کی شانوں کا بیان کیجئے، اوصاف حمیدہ کا بیان کیجئے، آقا کے اخلاق عالیہ کا بیان کیجئے. اپنے بچوں، اولادوں کو، اپنے ماحول، معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو مصطفیٰ کے ساتھ محبت کے رنگوں سے رنگ لو. اور دوسری شے، آقا علیہ السلام کی اطاعت کو اختیار کیجئے، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے. اللہ نے جو کرم کرنا تھا کر دیا کہ اپنے بے مثال نبی کی امت میں ڈال دیا، تو بے مثال نبی کی امت کو بھی بے مثال ہونا چاہیے نا. آپ کہیں کہ میرے بڑے فلاں تھے، دادا فلاں تھا، پردادا فلاں تھا، دنیا پوچھتی ہے وہ تو تھے، یہ بتاؤ تم کیا ہو. پدرم سلطان بود کے ترانے گاتے رہنے سے بات نہیں بنتی. ارے جس کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کر رہے ہو، اس کی تعلیمات، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے اسوہ حسنہ کی کوئی جھلک بھی تمہارے اندر ہے؟ تمہارے نبی کی سیرت کا کوئی عکس بھی تمہاری زندگی میں دکھائی دیتا ہے؟ سو ایک ہاتھ آقا علیہ السلام کی محبت پر ہو، ایک ہاتھ آقا علیہ السلام کی اطاعت پر ہو. یہ دو چیزیں یکجا ہو جائیں تو دنیا، قبر، قیامت ہر جگہ پر کامیابی کی ضمانت ہے. منہاج القرآن آپ کو فتنوں کے اس دور میں، ابتلاء و آزمائش کے اس دور میں، جب ہر طرف سے فتنے تیزی سے پھیل رہے ہیں اور چشموں کی طرح ابل رہے ہیں، آپ کے گھروں میں، آپ کے ماحول میں کوئی شے محفوظ رہی نہیں، کوئی جگہ. یہ ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. یہ بیک وقت اچھائی اور برائی کے چشمے ہیں جو ہاتھوں میں آ گئے ہیں. ایسی صورتحال میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کے لیے آؤ کسی ایسی جگہ سے منسلک ہو جائیں، کسی ایسی جگہ سے جڑ جائیں کہ جہاں کا فائدہ دنیا، قبر اور قیامت میں نصیب ہوتا رہے. منہاج القرآن تمہیں اس طرف بلاتا ہے، لوگوں آؤ آقا علیہ السلام کے ساتھ غیر مشروط، دائمی، ابدی نسبت غلامی اور وفاداری کو اپنا لو. حضور کے وفادار غلام بن جاؤ، آقا علیہ السلام کے عاشق بن جاؤ. اپنے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کرو.
ذاتی، خاندانی، معاشرتی، مذہبی، نظریاتی نفرتوں کا خاتمہ کرو۔ اسلام نفرت کا دین نہیں ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ اسلام فاصلوں کا دین نہیں ہے، اسلام قربتوں کا دین ہے۔ اسلام دوسروں کے ساتھ تعصب کا دین نہیں ہے، دوسروں کے لیے اخلاص کا دین ہے۔ اپنی زندگی سے ان چیزوں کا خاتمہ کیجئے جو آقا علیہ السلام نے ناپسند کی۔ حضور نے تو وہ اہل طائف جنہوں نے پتھر برسا کر پورا جسم لہو لہان کر دیا، ان کے لیے فرشتے آئے، فرشتے کی اجازت دیں کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں یا اس بستی کو اوپر لے جا کر بادلوں سے بھی اوپر اس طرح نیچے پٹخ دیا جائے کہ ان میں سے کسی زندہ وجود کا نام و نشان نہ بچے۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ظلم کیا، ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا پیمانہ لبریز ہوا ہے، میرا نہیں ہوا۔ آؤ آقا علیہ السلام کی اس سیرت، اخلاص اور اسوہ حسنہ کے پیکر بن جاؤ اور اس راہ کو اپنائیے۔ اللہ رب العزت سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔